بیٹیوں کا مسئلہ ہے، اس پر غاگ ایکٹ ہوا ہے. ہماری بھائیوں نے، ہمارا 3 بھائی ہے، وہ شادی کے لیے، رشتے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. یہ ہے ہنگو کا رہائشی پیو محمد، جس کی 7 بیٹیوں پر اپنے ہی چچا زاد بھائیوں نے فرسودہ رسم غق کا اعلان کیا. پیو محمد پہنچا اپنی فریاد لے کر سما. لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، خراب باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بولتا ہے نہیں، اس کا بیٹی شادی کے لیے نہیں چھوڑیں. ہم بولتے ہیں کیوں نہیں چھوڑے گا، ہمارا غلطی کیا ہے؟ متاثرہ شخص کے وکیل کہتی ہیں انتظامیہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہیں. ججمنٹ میں انہوں نے باقاعدہ ڈائریکشن کی تھی ڈی سی کو، ڈی پی او کو اور متعلقہ ایس ایچ او کو، لیکن ابھی تک ان کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا تو، اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پیو محمد کا موقف ہے، مجھے اپنی فریاد کرتے بھی شرم آتی ہے، لیکن میری بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے ہر جگہ انصاف مانگتا پھر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. یہ جو پیکج آپ نے دیکھا، اس پہ مجھے صرف ایک ہی بات یاد آتی ہے. حارث بن وہب جو تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے یہ روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص جنتی ہے جو ضعیف ہے. اب یہاں بات نہیں رکی، اور تم لوگ اس کو حقیر سمجھو. جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ ضعیف ہے، اور تم اسے حقیر سمجھو. یہ جنتی اس طرح کا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ہاں دعا کرے اور قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کی بھی حیا کرتا ہے. جن لوگوں کو آج ہم حقیر سمجھ کے ذلیل کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بہت ہی محترم قاری زوار بہادر صاحب. قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ صاحب. فاطمہ صاحب ہمیشہ کی طرح بہت وارم ویلکم آپ کو. ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، ہمیں جوائن کریں گے مشتاق غنی صاحب پی ٹی آئی سے جو ہیں، کے پی سے. ہمیں سمر معین اللہ جو ہیں یہ بھی جوائن کریں گی. لیکن ابھی ہمارے ساتھ کال پر ہیں ان 7 بیٹیوں کے باپ اور 2 بیٹوں کے باپ ہنگو سے، جہاں مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا. یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس بچے نے انتہائی غیرت والی بات کی تھی، جس بچے نے اس کو جا کے گلے ملا تھا جو شخص اسکول میں داخل ہو رہا تھا. اعتزاز کی میں بات کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اعتزاز جیسے نوجوان جو ہیں انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا تھا. پیاؤ محمد میرے ساتھ ہیں، 7 بیٹیوں کے والد، جن کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں درخواست کروں گا پیاؤ سے کہ پہلے اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھ دیں، پھر اس پہ ہم بات شروع کریں. پیاؤ السلام علیکم. میرا بھائی ہوں، ہمارا گزارش یہ ہے، ہمارا جو مسئلہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، تقریباً 8 سال سے چلتا ہے. اب ہمارے اپنا بھائی ہے، 3 بھائی ہے، اس کے ساتھ ہماری 6 بیٹیاں ہیں، اس پر حق کیا ہے. اور شادی اور رشتے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. وہ بولتا ہے نہیں تو نہیں. پورا گاؤں میں ایسا بات کیا تھا، اعلان کیا تھا کلم کھلا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے کا. ابھی ہمارے رشتے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں آتا ہے. پہلا جو آتا تھا سب لوگ آتا تھا، لیکن یہ لوگوں نے واپس کیا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمارا بھائی کیا بولا، وہ بولتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں اس پر بیٹی تم نے بتا دیا گھر پر، شادی کے لیے نہیں چھوڑتے، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے. لیکن ہمارا بھائی جو بولتا ہے نا، کب میرے کو ماں باپ نے شادی کرتا تھا وہ بدل پر کیا. ہمارا بہن اس کو دیا تھا، ہمارے گاؤں والا تھا دوسرا آدمی، لیکن اس کا بہن ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہمارا بیوی ہے نا، اس کی بعد تقریباً 10-15 سال کے بعد اس کے گھر میں تنازع خراب ہو گیا. ہمارا بہن چلا گیا، وہ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ گیا گھر میں. طلاق ابھی تک نہیں دیا تھا. ابھی میرے کو بھائی بولتا ہے تم اپنا بیوی چھوڑ دو، طلاق دو. آپ کا بہن بھی اس نے چھوڑ دیا، طلاق نہیں دیا تھا، گھر پر بیٹھا ہے. تم بھی ایسا کرو، یہ بگاؤ گھر سے. تو پھر آپ کا بیٹی جو ہے نا اس کا رشتہ کدھر بھی کرو تم کرو، لیکن یہ تم نہیں چھوڑے گا اپنا بیوی تو ہم رشتہ کے لیے آپ کی بیٹی جو ہے نا بالکل نہیں چھوڑے گا. ابھی تک 8 سال ہو گیا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے. ہم بولتے ہیں بھائیوں کو بولتا ہے تو ہمارا بیوی کا کیا قصور ہے، تم میرے کو قصور بتاؤ، اس کا فراڈ بتاؤ میرے کو، تو پھر ہم بگائے گا. مشکل نہیں ہے، فراڈ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا بھتیجا بھی ہے نا، بھائیوں کا بیٹا، وہ بھی گھر میں موجود ہے. وہ بھی ایسا نہیں بولتا ہے میرے کو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم شادی کرے گا یا ہم رشتہ کرے گا. ایسا مطالبہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں کیا. لیکن ابھی تک ہمارا بیٹی جو ہے نا گھر میں بیٹھا ہے. ہم نے ادھر گیا تھا تھانے میں، رپورٹ درج کیا FIR کٹ کیا، تو اس میں ہم نے 4 ملزم ڈالا تھا. 2 بھتیجا تھا، 2 بھائی تھا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک بھائی جو گیا تھا ادھر
پکڑ گیا تو تھا وہ تقریباً 1 سال یا ایسا 14 مہینے یا 15 مہینے وہ جیل میں تھا. ابھی وہ جیل سے وہ عدالت نے بری کی, لیکن اس میں 3 مفرور ابھی 3 مفرور کے ساتھ وہ بھی ملا. 3 مفرور ہزار نہیں ہوا تو یہ بھی چھوڑ دیا. تو ہم ابھی ایسا انصاف مانگتا ہے. ہم تو سوال کرتا ہے, زور تو نہیں ہے ہمارے پاس, کیوں ہمارا ایک بیٹا ہے ابھی ادھر ایک بار ملک میں ہے, لیکن وہ بھی منظور ہے آنکھوں پر. ہمارے ساتھ ایسا ہیلپ کرو بھائی جان, ہم خدا کے لیے آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, ایسا ہیلپ کرو. اگر نہیں ہے تم لوگ آؤ ہمارے گاؤں میں, ہمارے ارد گرد گاؤں میں پوچھو, اگر ہم غلط ہے تو پھر میرے کو سزا دو, اگر نہیں ہے تو میرے کو. پیاؤ محمد مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ جو ہنگو جگہ ہے یہ بڑی مذہبی لوگوں کی ہے. میں جب یہاں پہ آیا تھا تو میں نے امام بارگاہیں بھی دیکھی تھی, مساجد بھی دیکھے تھے, لوگ نماز پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے ایماندار لوگ تھے اور سادہ تھے بہت زیادہ, غربت بہت زیادہ تھی. آپ نے اپنے مذہبی طبقے کو, لوگوں کو, ممبر کو, مساجد کے علماء کو اور بڑے لوگوں کو, امیروں کو شامل نہیں کیا اس میں, ملکوں کو شامل نہیں کیا کہ وہ یہ مسئلہ حل کریں آپ کا؟ تو تم نہیں کر سکتا ہے, اگر مرد ہے تم کرو, تو ہم کیسا کسی کے ساتھ, کسی کی ہم بولے گا تم ہماری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرو, رشتے والا آتا نہیں ہے گاؤں والا, بس سب ہمارا وہ بیٹی جو ہے ابھی تک گھر میں بیٹا ہے. اچھا میں پیاؤ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. امرین گلزار جو ہیں یہ وکیل ہیں پیاؤ محمد کی, کہتے ہیں. امرین بہت شکریہ, بہت وارم ویلکم آپ کو. مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں بہت ہی مختصر یہ مقدمہ کہاں سے شروع ہوا اور اب انصاف کہاں جائے گا, یہ کہاں کیسے ملے گا؟ جی بہت شکریہ. پیاؤ محمد صاحب سے میری ملاقات 2015 میں ہوئی تھی. ان کا یہ کیس 2010 سے چل رہا ہے. یہ 2015 میں میرے پاس آئے کہ اس طرح میرے بیٹیوں کا کوئی معاملہ ہے اور اس پہ جو ایکیوز ہے ان کے خلاف FIR ہو چکی ہے اور بیل جو ہے وہ سیشن سے ریفیوز ہو چکی ہے, تو ابھی ہائی کورٹ میں وہ لوگ آ گئے ہیں. تو میں کمپلیننٹ کی سائڈ سے پیاؤ محمد کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیش ہو گئی. اس میں جو ہمارے آنریبل جسٹس نثار حسین صاحب پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے IGP جو ہے KPK اور جو DPO ہے اور اس کے علاوہ جو کنسلٹ SHO ہے ان کو ڈائریکشن کر دی کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, یہ جو بندے ہیں, اور جلد سے جلد ان لڑکیوں کے جو رشتے واپس ان لوگوں نے کر دیے ہیں, متعلقہ NGOs کی مدد سے ان کے پاس جا کے ان سے مل کے ان لوگوں کو واپس آپ لوگ بلا لیں کہ ان لڑکیوں کے رشتے واپس ہو سکے, کیونکہ یہ غریب آدمی ہے. مجھے امرین یہ سمجھائیے گا کہ اگر آپ لوکل وہاں پہ کسٹم سے آپ جاننے والی وہاں کی ہیں, مجھے بتائیے مسئلہ ہے کیا, کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیاؤ محمد کی جو شادی تھی وہ عدل بدل یعنی وٹا سٹا کی اس میں ہوئی تھی, تو پیاؤ محمد کی جو بہن تھی وہ ناراض ہو کے اپنے میکے چلی آ گئی. تو ان کے بھائیوں نے پیاؤ محمد سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو کہ واپس چلی جائے. پیاؤ محمد نے یہ کہا کہ میری بیوی اچھی ہے, میرے ساتھ اچھی طریقے سے وقت گزار رہی ہے, تو میں اس کو طلاق دوں. بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل, میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہا. تو ان کی بھائیوں نے جو پیاؤ محمد کے والد ہے انہوں نے مرتے ہوئے یہ وصیت کر دی اپنے بیٹوں کو کہ آپ نے جب میری بیٹی کا گھر تباہ ہو گیا تو آپ نے ان کی جو 7 بیٹیاں ہیں ان کو بیانے نہیں دینا, ان کی شادیاں نہیں ہونے دینا, ان کی فیوچر کو تباہ کرنے. امرین بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا پیغام پہنچا. مشتاق غنی صاحب آپ ہمارے ساتھ, وارم ویلکم آپ کو. مشتاق صاحب آپ نے کہانی سنی, یہ ہنگو میں ایک طلاق نہ دینے پہ 7 بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, جبکہ عدالت کے اندر FIR بھی کٹ چکی ہے, عدالت کے فیصلے بھی آ چکے. یہ لوگ اتنے خوف میں کیوں ہیں KP کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی عجیب کسٹم ہے ہنگو میں, جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کے کسٹمز اور رواج بعض علاقوں میں ہیں کہ غگ جو ہے آواز لگا دینے کو کہتے ہیں پشتوں میں, کہ کسی بھی محفل میں, کسی بھی مجلس میں اگر کوئی شخص یہ آواز لگا دے, غگ کر دے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے لیے میں نے آج آواز لگا دی, اب وہ اس پورے گاؤں میں, اس پورے علاقے میں کوئی اس کا رشتہ ہی نہیں لے کے جائے گا, خواہ وہ ساری عمر بوڑھی ہو جائے, وہ جس نے آواز لگائی ہے وہ رشتہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, لیکن اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی. اسی چیز کو یہ سیم کیس ہے جو آپ کے سامنے جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس شریف آدمی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو, اس نے نہیں دی, اور اس کے بدلے ان کے بھائیوں نے, 2 بھائی ہیں اور 2 بھتیجے ہیں ان کے, انہوں نے آواز لگا دی, غگ کر دی. اب اس کے بعد پورے گاؤں میں سے کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے ان کے گھر میں, اور یہ پھر ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سیاق رسم کے خلاف ہم نے قانون پاس کیا اپنی اسمبلی میں, غگ ایکٹ ہم نے پاس کیا, جس کی سیکشن 3 کے تحت
اگر کوئی غگ کرے گا، آواز لگائے گا، اور سیکشن 4 میں کہ اگر کوئی معاونت بھی اس کی کرے گا تو 3 سے 7 سال اس کی قید ہے اور 5 لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ ہے۔ اسی قانون کے تحت آپ کی بات غنی صاحب بالکل بجا، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کر لیا، آپ نے قانون پاس کر دیا، لیکن اس قانون کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کا ہیپی برتھ ڈے بنانا ہے، اس کا برگر بنانا ہے، اس کی کلفی بنانی ہے، جو امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتی حکومت، وہ قانون بناتی کیوں ہے؟ دیکھیں حکومت کے پارٹ پہ جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کا ایک جو بھائی ہے وہ قطر میں ہے، جو مفرور ہے، جو 4 لوگوں کے خلاف ان کی FIR ہے اسی غد ایکٹ کے تحت۔ ایک تو چلا گیا ہے قطر میں ہے کسی جگہ پہ، اور 2 جو ہے اس علاقے سے یہ لوگ منتقل ہو گئے ہیں، یہ جو 4 ملزمان جن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک 1.5 سال ایک اریسٹ ہو گیا تھا، 1.5 سال بعد ہائی کورٹ نے اس کو بیل پہ رہا کر دیا ہے 3-4 دن پہلے۔ 2 بیٹے جو ہیں بھتیجے یعنی اس کے پیاؤ محمد کے، وہ کسی جگہ کوہاٹ کے کسی درے میں ہیں، اور ان کے لیے پولیس بڑی کارروائی کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جا سکے۔ تو گورنمنٹ تو اپنے پارٹ پہ، ہم پولیس حکام پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ غنی صاحب، مشتاق صاحب، میں بڑا معذرت چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی بات پہنچی ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، لیکن سمر ہمارے ساتھ ہے، میں سم پینے نہیں لوں۔ سمر بہت وارم ویلکم، آپ کو پہلی دفعہ تشریف لائی پروگرام میں۔ میری سمجھ میں نا یہ بات آ نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے کسی طرح سے یہ معاملہ مذہبی نہیں لگ رہا، کیونکہ وٹا سٹا ہو نہ ہو کوئی کسی کو طلاق کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ حکومت نے اگر قانون پاس کر دیا ہے اور وہ قانون امپلیمنٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی تو یہ حکومت گھر کیوں نہیں جاتی؟ اگر اس معاملے میں وہاں کے لوگ NGOs اور جرگے یا کچھ بھی کہہ لیجئے وہ وہاں پہ ان کو مدد نہیں کر سکتے تو پھر ایک سوشل سٹرکچر جو ہے وہ بھی بالکل نظر میں نہیں آتا۔ آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے بہت ایک اہم ایشو پہ یہ پروگرام کیا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں صرف پایو خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے والد، اس طرح کے مرد ہمارے ملک کے لیے ایک فخر کی ہے جی، کیونکہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے زیادہ تھریٹس کے باوجود اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق نہیں دیا اور اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو شہروں میں سیف ہوتے ہیں، لیکن ان کو اصل میں زندگی کا خطرہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مشتاق غنی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ دیر میں 2011 میں ایک کیس ہوا تھا جس میں 5 سال کی بچی کو بدل صلح یا سورا میں دیا جا رہا تھا، اور جس والد نے انکار کیا اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ قانون سازی ہو گئی تھی 2013 میں، جو کہ KP ایلیمینیشن آف کسٹم غگ ایکٹ کے نام سے ہے، لیکن کتب صاحب جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے، وہ انفورسمنٹ ہے، اور یہ رسمیں جو کہ غیر اسلامی ہیں، جو کہ غیر قانونی ہیں، یہ تب تک نہیں ختم ہوں گی جب تک کہ عام لوگوں کو، کمیونٹی کو یہ یقین نہ آئے کہ اگر پایو خان کھڑا ہوا ہے تو اس کو ہم تانا نہ دے یا پیغور جس کو پشتوں میں کہتے ہیں۔ دیکھو سمر، آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ کی بات بہت صحیح ہے، لیکن سوشل فیبرک ایک الگ چیز ہے۔ حکومتیں جب قانون بناتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی اور اس میں بھی ان کو سوشل فیبرک کی ہیلپ چاہیے، تو پھر قانون تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے جتنے چاہیں بنا لوں، اگر میں ان کو امپلیمنٹ ہی نہیں کروا سکتا۔ حکومت سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ قانون بنا لے تو حیا اور غیرت کی بنیاد پہ اس قانون کو وہ بھی غگ، غین اور گاف کر سکے، وہ بھی آواز لگا سکے کہ ہم نے قانون بنا لیا ہے، خبردار کسی کی جرت جو اس کے خلاف کھڑا ہو۔ بالکل جی، میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں، لیکن میں پھر وہی کہوں گی جی کہ پایو خان کو سب سے پہلے تو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ حکومت کو اس چیز کا، یہ دیکھیں ایک کیس سٹڈی ہے، پہلا وہ کیس ہے جس میں کہ ایک بہادر شخص نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹیوں کو غگ کی رسم کے تحت نہیں ان کی زندگی اس طرح سفر ہونے دوں گا۔ تو یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس رول ماڈل کو
کامیاب کرے، تبھی تو ہمیں یقین ہوگا قوانین پہ اور اپنی حکومت پہ اور اپنے جتنے بھی ہمارے سسٹم پہ۔ میں ایک جلدی سے چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ غگ جو ہے یہ ایک آواز لگانے کا نام ہے کہ آپ نے آواز لگا دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے، ایک عام آدمی کے، شہری کے آواز لگانے سے وہ قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو پھر ایک حکومت کے آواز لگانے پہ قانون امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جی، حکومت جب تک سخت سے سخت سزا ان لوگوں کو نہیں دے گی جو کہ اس چیز پہ زبردستی کر رہے ہیں کہ آپ نے پھر بھی ان بچیوں کو غگ کے تحت گھر میں بٹھا دینا ہے۔ اور کتب صاحب، میں غگ کا آپ کو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ دوں جی کہ یہ وہ رسم ہے جس میں کہ لڑکی کے کنسینٹ کو تو چھوڑیں، ولی، پیرنٹ، کسی کا بھی کنسینٹ نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن ڈیکلیریشن ہے جو کہ پبلکلی کی جاتی ہے ان لڑکیوں کے لیے جن کو ہم یوں اپنے گھر کی عزت اور شرم سمجھتے ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں سمر، آپ نے بہت ہی زیادہ اعلیٰ بات کی۔ میں چکے بھی جاؤں گا، واپس آؤں گا، کہاں سے یہ شریعت، کہاں سے وہ سارے ممبر، وہ سارے امام بارگاہوں کے جو لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے جہاں یک طرفہ نکاح تو چھوڑ دیجئے، اس نے انتہائی بدماشی سے یہ اعلان کر دیا کہ جناب کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، دوسری بہن کے ساتھ کر نہیں سکتا، اس نے 7 کا اعلان کر دیا۔ ممبر کا کردار اپنی جگہ، حکومت کا کردار اپنی جگہ، معاشرے کا کردار اپنی جگہ۔ جب چاروں ادارے ناکام ہیں تو حضور پھر باپ کے لیے ہی تالیاں بجائیں گے، کیونکہ وہ 7 بیٹیوں کی قربانی دینے کے لیے اور ایک بیوی کی عزت بچانے کے لیے جس کے بطن سے یہ 7 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں کھڑا ہوا ہے۔ پھر پاکستان میں کیا ایک ہی مرد رہ گیا؟ وقفہ لیجیے اور واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ تو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کیونکہ یہ وٹے سٹے کی شادی تھی، اور اگر اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی دوسرے والے نے تو پہلے والے آدمی کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کی جو 7 بیٹی ہیں ان کی شادی ہم اس لیے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ان کے گھر رشتہ لے کر جائے گا وہ ہمارا ذاتی دشمن ہے۔ یہ میں کہانی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کسی ڈرامے کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ قاری صاحب، جس معاشرے میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس دنیا کا قیامت کے روز بدترین شخص وہ ہوگا جس کی زبان سے فتنہ جاری ہوگا، یہ فتنہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور یہ اسلامی معاشرہ کیسے ہے؟ اور وہ جگہ جہاں پہ مساجد کی بھرمار ہے، جہاں پہ امام بارگاہوں کی بھرمار ہے، وہاں پہ یہ انسان یوں بک رہے ہوں، ہمارا کیا کردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے ابھی تک یہ اسلامی معاشرہ بن نہیں سکا۔ ہم نے اسلام کا نام بھی رسماً استعمال کیا ہے، اسلام کو مانا نہیں ہے، تکلفاً اسے حاکم نہیں ماننا، اللہ کے فیصلوں کو نہیں ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے۔ اگر ہم نے اسلام کو بطور حاکم ماننا ہوتا، فیصلوں کو ماننا ہوتا، تو اس طرح کے واقعات جو روزانہ آپ جن کو پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس طرح کے ظلم کچھ کر نہیں سکتے۔ علماء کرام اس معاشرے میں اس طرح حاکم نہیں ہیں کہ ان کی بات نافذ ہو جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ سن کے اور وہاں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باہر جا کے۔ مسجد کے باہر آپ دیکھ لیں، رمضان المبارک کے مہینے میں وہی لوگ جو ثواب کے لیے افطاری کروا رہے ہیں، ایک طرف ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور ایک طرف ناجائز منافع کما رہے ہیں انہی روزہ داروں سے جن کی روزہ افطاری کروانے کا وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ کر دیا تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ نہ کیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاص کر کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ضرور ہے لیکن جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے وہ فکر نہیں ہے ان کو کہ نماز یہ تقاضا کرتی ہے کہ جھوٹ بھی چھوڑ دو۔ بالکل صحیح، اور سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی بس، جھوٹ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی فاطمہ، جگہ ہے۔ اس معاشرے میں مجھے ایک عورت کی حیثیت سے زندہ رہ کے دکھاؤ جس میں کہ کوئی شخص اگر آپ کے محلے میں اعلان کر دے کہ یہاں پہ کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا اور آپ 7 بہنیں ہوں تو باپ جو ہے وہ گلیوں میں بیٹھے لوگوں سے منتیں کر رہا ہو کہ خدا کے واسطے میری بیٹیوں کے رشتے کروانے دو۔ جو بڑی بیٹی ہے وہ 35-40 سال کی ہو گئی، ابھی تک کوئی رشتہ لیکن نہیں آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ گھٹن بتاؤ کیا ہوگی؟
کرسی ہوگا کہ آپ زندہ لاش ہی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ میں کافی دیر سے سن رہی ہوں کہ حکومت نہیں کرتی. پاکستان کا اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوشل ایشوز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا دین ہم پہ حاوی نہیں, ہم دین کی پریکٹس نہیں کرتے. وہ رسم و رواج جو ہمارے باپ دادا لکڑ دادا سے چلے آ رہے ہیں انہی کو ہم, اب پیو محمد کو آپ دیکھ لیجئے, اس نے بھی تو وٹا سٹا کیا تھا. اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی, عقل کہاں تھی؟ ان تمام رسومات, چاہے وہ ونی ہو, کاروکاری ہو, یہ جو آواز لگانے کی رسم میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں جس کے یہ اس کے جو خمیازہ ہے وہ آپ کی جنریشن بھگت رہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ حکومت نہیں کرتی, آپ مجھے بتائیں, آپ چلے جائیں کسی بھی حکومتی نمائندے کو جہاں سے وہ ووٹ لے کے وہاں سے الیکٹ ہوا ہے, اسے جا کے کہیں جی کہ تبدیلی لے کے آئے, وہ کبھی نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے ہنگو کی وہ اس حکومتی نمائندے کی بات نہیں سنے گی, وہ اس کی سنے گی جس ٹرائب سے اس کا تعلق ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں اس طرح کی نیوز سٹوری آنا کہ 7 بچیوں کو سکرین پہ لے کے آنا, بے شک باپردہ تھی, میری تو عقل سے باہر ہے کہ آپ اکیلے ہیں, آپ کا کوئی, آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ چھوٹی عمروں کے, آپ کا کوئی تحفظ نہیں ہے. پہلے تو معذرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان کے پاس سپورٹ ہے کہ یہ اسکرین پہ آ گئے. نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سولوشن کی بات کرنی چاہیے. پرابلم تو ہمیں سمجھ آ گئی جی کہ ان کی شادیاں نہیں رہی, ابھی تو جی رپورٹ جب سامنے آئے گی تو مزید معلومات آئیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ کون اس مسئلے کو حل کرائے گا؟ اس کو کوئی حکومتی نمائندہ حل نہیں کرا سکتا. وہاں کے ایم پی اے, ایم این اے, جو بھی وہاں کے جو یونین کونسلز کے لوگ ہیں ان سے کریں, وہ کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں کر سکیں, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے, ٹرائب کی لوگ بات مانتے ہیں. گلگت بلتستان میں جب الیکشنز کے دن تھے اور سارے میڈیا نے آواز اٹھائی تھی کہ خواتین کو ووٹ ڈالنا چاہیے, جب میں نے بھی جا کے خواتین سے انٹرویو کیا کہ آپ ووٹ ڈالیں گی, تو انہوں نے کہا ہم نہیں ڈالیں گے, ہم ایسے خوش ہیں جی, ہماری روایت ہے, ہم کیوں ڈالیں, ہمارے مرد ڈالتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, چاہے وہ جنوب ہو, مشرق ہو, سرحد ہو, ہمارا جو کلچرل سسٹم ہے نا, جن میں ہم نے خود ساختہ یہ ویلیوز بنائی ہیں, ان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اور اس کا خمیازہ ان کی ینگر جنریشن بھی بھگت رہی ہیں, جو کہ بھگتتی رہیں گی. ہم ہمیشہ حکومت کی چٹنی کٹتے رہتے ہیں جی, حکومت نے کچھ نہیں کیا, کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ان خواتین کو اگر زندہ رہنا ہے یا کوئی انصاف دلوا سکتا ہے تو وہاں کا ٹرائبل سسٹم. اور نیا پاکستان کتب صاحب تبھی بنے گا جب ہم لوگوں کی سوچ چینج کریں گے, سڑکیں سے نہیں بنے گا نیا پاکستان. مجھے پیاؤ محمد یہ بتاؤ کہ تم اپنے لوکل علاقے میں, اپنے مقامی علاقے میں کن لوگوں کے پاس گئے, وہاں پہ تم نے کسی سے مدد مانگی ہے یا جا ہی نہیں سکے؟ کہاں پہ پیاؤ, کہاں تم گئے اور کس نے مدد کی یا نہیں کی تمہاری؟ ہاں جی بھائی جان ہم پہلا جو گیا تھا نا تھڑا میں رپورٹ کیا, بعد میں جو وہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست کیا تھا, ہم ہائی کورٹ ادھر گیا تھا, ہائی کورٹ میں اپیل کیا تھا, لیکن وہ اس کا ہائی کورٹ نے اس کا ضمانت خارج کیا. بعد میں ہائی کورٹ والا پیپر ڈی سی او کو بھیجا, ایس ایچ او کو بھیجا, سب کو بھیجا, لیکن 3-4 پیپر تھا. وہ بولا یہ معاملہ 3 مہینے میں آپ لوگ حل کرو اس کو. لیکن ابھی تک میرے کو ایسا آدمی نہیں ہے تمہارا کیا تکلیف ہے, کیا نہیں ہے. ایک دن میرے کو ڈی سی او نے ٹیلیفون کیا تھا, تم آؤ ہمارے دفتر میں. ہم ادھر گیا تھا, وہ بولا تمہارے کو کیا تکلیف ہے. ہم بولا ہم نے ایف آئی آر کا پیپر بتایا, ہمارا یہی تکلیف ہے, میرے کو یہی مصیبت ہے, یہی مسئلہ ہے ہمارا. وہ بولا ہم سیکورٹی دے گا. ہم بولا یہ سیکورٹی کا کام نہیں ہے سر جی, یہ سیکورٹی تو ایک دن کا کام تو نہیں ہے ہمارا, ایک بھی یہ زندگی کا معاملہ ہے. پیاؤ محمد مجھے یہ بتاؤ کہ تم مقامی لوگوں کے پاس گئے ہو مدد مانگنے کے لیے, کسی ملک کے پاس, کسی مولوی کے پاس, کسی سردار کے پاس, کسی کے پاس گئے مدد مانگنے کے لیے اپنے علاقے میں؟ بیٹیوں کا رشتہ جو ہے نا, ہم یہی مانگتا ہے بس. میرے کو یہی, ہمارا بھائی جو ہے ہم کچھ نہیں مانگتا ہے, نہ زمین مانگتا ہے نہ گھر مانگتا ہے. اسے ایسا سمجھو ہم افغانستان سے آیا مجر ہے, لیکن ہمارا بیٹی رشتے کے لیے چھوڑ, ہم اپنے گاؤں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرے گا تو اس کی خوشی کا کوئی بات اور ہم زیادہ نہیں ہے. لیکن ہمارا بھائی ابھی تک باتوں کے لیے یا فیصلے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے, وہ آواز کرتا ہے نہیں. ہمارا بابا بولا اس کو تباہ کرو, بس ہم تو ابھی تک تو تباہ ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تباہ نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کو سوال کرتا ہوں تم ہمارا مدد کرو, لیکن ہمارے ابھی تک ہم کچھ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے تم تمہارے ساتھ ہے مدد کرے. مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق صاحب, میں ادب سے, بڑی عاجزی سے, بھائی احترام کے ساتھ یہ آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ ہم تو مقامی الیکشنز کرواتے ہیں, کونسلر سے لے کے پرائم منسٹر تک کے ہمارے جو ہے وہ سیکوینس ہے. اگر ہم مقامی طور پہ ایک خاندان کو انصاف بھی نہیں دے سکتے,
اس کی رسم و رواج کے صدقے میں، تو پھر ہماری مقامی حکومتیں ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں وقت کے ساتھ ضرور فرق پڑے گا مقامی حکومتیں بننے سے، لیکن اب یہ جو چیز جو ایشو ہے زیر بحث، یہ ان لوگوں کا کسٹم ہے، ایک کالا سیاہ ترین قانون کہہ لے اس کو، ان کا مقامی جو ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ آواز لگا دینا یا کر دینا۔ اب یہ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جو اس شخص کو انصاف کی کوئی امید نظر آئی ہے، ہمارے اس لا کے پاس کرنے سے نظر آئی ہے، ورنہ تو ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی تھی اس کے اندر کہ کوئی کرائم ایسا اس کی نگاہ میں نہیں آتا لا کی۔ یہ ہم نے لا بنایا کہ یہ جرم ہے کہ آپ یہ اس طرح کی آواز لگائیں گے اور اس طرح کریں گے، اور ہم نے اریسٹ بھی کیا اس بندے کو، 1.5 سال قید کاٹ کے یہ آیا ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کو بیل پہ کیا ہے۔ حکومت کوئی نرمی کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہے، اور حکومت نے یہ ایک راستہ دے دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس قانون کی سختی کی وجہ سے، جس کی کلاس 3 ہے کہ 7 سال قید ہونا ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً کمی بھی آئے گی اور ختم بھی ہوگی، اور یہ سوسائٹی میں جیسے آپ فرما رہے تھے علماء کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ یہ کہنا کہ علماء کا رول نہیں ہے، علماء کا بھی رول ہے، سول سوسائٹی کا بھی رول ہے، لوکل باڈیز کا بھی رول ہے، اور حکومت کا رول اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم سب کو مل کے اس طرح کی کبھی رسومات کا خاتمہ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم معاشرے کے اندر انصاف پرووائڈ کر سکیں گے، اور اس لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ کسی کو اس چیز سے جان نہیں چھڑانی چاہیے کہ جی یہ ہمارا کام نہیں اور یہ آپ کا کام ہے۔ ہم سب وہ آپ کی غنی صاحب بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن پھر میں یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، اگر میں یہ علماء کرام کے آگے رکھوں گا تو علماء کرام کہیں گے کہ حکومت تو آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں حصہ بنا لیں اپنی حکومت کا، تو پھر ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پھر میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جمعے کے خطبات میں علماء، دیکھیں ان کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ بات بڑی کلیئر ہے، علماء مجبور نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، یہ اس سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن علماء کوشش ضرور کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، سول سوسائٹی کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اب اس شریف آدمی کی 6-7 بیٹیاں گھر پہ بیٹھی 35-6 کی ایج کو پہنچ گئی ہیں، اور یہ کیا قانون ہے، یہ کیا رسم ہے کہ آواز لگا دینا حکومت۔ اچھا دوسری بات، آپ نے سیکیورٹی کی بات کی ہے، میری ابھی ڈی پی او سے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جب بھی رشتہ ہو آپ کی بیٹیوں کا، ان کی شادی کا موقع آئے، جس قسم کی آپ کو سیکیورٹی چاہیے حکومت سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی، ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے آپ کے گھر کا راستہ بند کرتے ہیں آ کے، یا وہ جو بھائی آپ کے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، ایک قطر میں چلا گیا بھاگ کے، دوسرا ابھی رہا ہوا ہے اور کوئی کوہاٹ کے کسی درے میں جا کے یہ چھپے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے وہ یہ ہے کہ جس نے غگ کر دیا اب اس کے گھر میں رشتہ ہی نہیں جائے گا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رشتہ جا ہی نہیں پا رہا۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، اور سوال جو آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں۔ فاطمہ اور قاری صاحب، میں وقفے پہ جانا، اگر حکومتی نمائندے بھی ہمارے ساتھ مل کے احتجاج ہی کر رہے ہیں اور علماء کرام سے مدد ہی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ یا تو ان کو طاقت دے دیجئے، پھر تو ان کا بھی ہم گریبان پکڑیں، لیکن اگر یہ مدد کے لیے سوشل سیکٹر اور این جی اوز اور علماء کرام نے آنا ہے، تو پھر حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اگر یہاں پہ یہ رسوم زیادہ اہم اور قانون کم اہم ہے، تو پھر کہیں تو کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی بہت بڑا نام ہے، لیکن امام غزالی کے فتوے اپنی طرف، علم اپنی طرف۔ امام غزالی کا جب انتقال ہو گیا تو کسی کو خواب میں آئے قاری صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی کسی نماز، کسی روزے کی وجہ سے نہیں بخشا گیا، میری بخشش کی وجہ ایک مکھی بنی۔ جب میں ایک فتویٰ لکھ رہا تھا تو ایک مکھی میری قلم پہ بیٹھ کے سیاہی چوس رہی تھی، تو میں صبر سے بیٹھا رہا جب تک وہ سیاہی چوس کے اڑ نہیں گئی، میں نے قلم کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے تیرا یہ رحم اس مکھی پہ بڑا پسند آیا۔ اگر امام غزالی برداشت نہ کرتے تو شاید جنت میں نہ ہوتے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ غنی صاحب سے جو پوچھنا چاہیں کہ آپ لوگ کیوں مدد نہیں کرتے حکومت کی، آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ کیوں 7 بیٹیوں کو نہیں بچاتے؟ مشتاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ،
جی جی سن رہے ہیں آپ کی آواز. اچھا میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں وہاں علماء کا اثر اچھا ہے، اگر علماء وہاں لوگوں سے کہیں تو لوگ بات مانتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہنگو کے سارے علماء کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف ایک فتویٰ دلوائیں کہ یہ غیر اسلامی رسم ہے، یہ ظالمانہ ہے، جو شخص ایسا کام کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس طرح کا علماء سے فتویٰ دلائیں تاکہ لوگوں میں یہ جو ایک بری رسم چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ان کے خاندان در خاندان سے یہ ختم ہو جائے، شرعی فتویٰ دلوائیں اور اسے پھر حکومت جو ہے پبلش کروائے، گھر گھر وہ آواز پہنچے. پھر آپ نے جو سارا کچھ بنایا یہ بھی بتائیں لوگوں کو تاکہ اگر انہوں نے غلط کیا تو ہم بھی ایک غلط کریں، ہم بھی غلط کریں. غنی صاحب آپ کیا کہیے گا اس پہ، کیا رسپانس کریں گے آپ اس پہ؟ نہیں اچھی تجویز ہے مولانا صاحب کی، ہم ضرور اس پہ بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہاں کے علماء یہ فتویٰ دے دیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کے موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں جو ایک وہاں کی یہ رسم بن چکی ہے، ماضی پتہ نہیں کس زمانے سے چل رہی ہے. اب یہ علماء بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، بٹ یہ تجویز ضرور اچھی ہے کہ کسی طرح اس رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے. قانون اپنی جگہ پہ، لا سزا وہ اپنی جگہ پہ، پیاؤ محمد کے لیے جو انصاف ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کا تدارک ہو سکے. اور جو لا میں ہم نے سختی پیدا کی ہے، وہ سختی پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوں گے، کہ جب ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر آواز لگائی، سخت کیا، تو مجھے 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. حکومت یہی چیزیں کر سکتی ہے، لیکن حکومت سول سوسائٹی کی مدد بھی حاصل کر سکتی ہے. آپ ان کو بٹھا کے فتویٰ دلوائیں جو پورے صوبے میں آپ امپلیمنٹ کر سکیں. قاری صاحب یہ بڑی قاری صاحب نے، قاری زوار بہادر صاحب نے بڑی اچھی آپ کو ایک رائے دی ہے کہ آپ وہاں کے لوکلز کو بھی لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یک طرفہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. اب صوبے کے لوگوں کو بھی اکٹھا کریں. میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم کسی حد تک بھی ہمیں جانا پڑے، ہمیں جانا چاہیے اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی. یہ غنی صاحب آپ نے بڑی اچھی مشتاق غنی صاحب بات کی کہ اگر علماء کرام کو اکٹھا کر لیا جائے اور اگر لوکل نہ بھی مانتے ہوں اور صوبائی لیول کے اوپر بڑی کمیٹیاں مانتی ہوں تو ان علماء کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا کہ وہ ایک غیر شرعی حرکت میں حصہ بن رہے، پھر ان کو علماء حق نہیں کہا جا سکے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس بات پہ کے پی کی حکومت جو ہے یہ قانون جس طرح بنایا اس طرح یہ کام بھی ضرور کرے گی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. فاطمہ آپ؟ صاحب میں کافی دیر سے ہوں آپ کے بہت سے پروگرامز میں آنر کلنگ پہ ڈیبیٹ میں بھی شامل ہوئی ہوں. اگر میرا یہ تنقید نہیں ہے، دیکھیں میں بیٹھ کے یہاں پہ تنقید نہیں کرنے آئی، میں اس مسئلے کا حل چاہتی ہوں کہ ان خواتین جو کہ بیچاری پریشان ہیں، جن کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں اور آپ کے پروگرام میں ان کی آواز اٹھی ہے، اگر اختر شیرانی صاحب کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے اور وہ ویمن پروٹیکشن بل کے اوپر ایک اور ویمن پروٹیکشن بل لا سکتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی رسومات پہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویمن پروٹیکشن بل لائیں تاکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو. قطب صاحب اگر آج اختر شیرانی صاحب اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے نا، سوئے ایکشن لیں، بالکل لیں، تو ہوگا کیا اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عوام میں مسٹرسٹ ہے نا علماء کرام کا وہ دور ہوگا اور ان کو لگے گا کہ علماء کرام جینوئنلی عوام کے لیے کام کر رہی ہے. علماء کرام کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی، قرآن اور سنت سے بڑی کوئی چیز بہت اعلیٰ بات. حضرت میں عرض کرتا ہوں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جتنے قوانین بنا کے دیے ہیں حکومت نے کوئی ایک بھی امپلیمنٹ نہیں کیا. سر نہ کرے حکومت، علماء کرام کھڑے ہوں، نہ کرے تاکہ حکومت کے خلاف ہو، علماء کے خلاف. دوسری بات میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا تھا، اس میں زیادہ سیاسی بھرتیاں ہیں. مفتی کبھی جیسے لوگ بھی نظریاتی کونسل میں، یہ سیاسی بھرتیاں ہیں نظریاتی کونسل میں. کاش یہ جینون لوگ ہوں. آپ جو یہاں فقہا ہیں، جو جید علماء ہیں اور جو قوم سے درد رکھنے والے ان کو بٹھائیں نظریاتی کونسل میں اور پھر ان سے کہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت. چھوٹی سی ایک زیادتی کی ہے. کبھی صاحب بہت ہمارے محترم ہیں، سارا ملتان ان کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے.
آپ کیسے نہ کریں سارا ملتان نہیں. ٹھیک ہے لیکن اگر سیاسی بھرتی ہے نا تو پھر میں آپ اور مولانا صاحب رہ گئے کہ ہم اٹھیں اور وہاں کے لوگوں سے جا کے بات چیت کریں, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ اس غگ کو, آواز اٹھانے کی رسم کو ختم کریں گے تو ہم سب کی بھول ہے. کتنی عجیب بات ہے. مجھے ایک جملہ اس پہ چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آواز اٹھائے ذاتی طور پہ تو سارا شہر جو ہے وہ ڈر کے کانپ جائے اور 7-8 بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں. یہی آواز اگر حکومت اٹھائے تو ناکام, یہی آواز اگر ممبر اٹھائے تو ناکام, یہی آواز جو ہے وہ ہم اٹھائیں تو ناکام. حضرت ہم غلطی کر رہے ہیں, وہ ایک شخص کامیاب ہو رہا ہے. یعنی ایسے لوگ اٹھیں گے, معاشرے میں سے لوگ اٹھیں گے تو ایسا اویئرنیس پیدا ہوگی. اگر لوگ خود ظلم سہتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے, خاموش رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا. ایک آخری جملہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, اس کا سلوشن یہی کہ تمام علماء کرام اس کی طرف کوئی فتویٰ کریں, ورنہ آخرت میں وہ خدا کے سامنے جواب دے. تمام علماء کرام ہوں گے جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں. علماء کے فتوے تو اس میں بہت سارے پہلے سے موجود ہیں. میں انتہائی ممنون پیا محمد, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ذاتی طور پہ بھی اور چینل کے پلیٹ فارم سے اس بات کو فالو کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. جاتے ہوئے صرف یہ عرض کروں کہ وہ جو گاما پہلوان تھا نا, جو رستم زماں تھا, اس نے صبح کے لیے شاپنگ کے لیے گیا تو جہاں پہ وہ دکاندار کے پاس شاپنگ کر رہا تھا اس نے وہی برتن لے کر اس کے سر پہ مارا, اس کا خون نکلا. تو لوگوں نے کہا گامے تو اس آدمی کو اٹھا کے مار پلٹ دے, تو اتنا طاقتور آدمی ہے. اس نے کہا مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا, مجھے میری ہمت جو ہے وہ میری برداشت سے ملتی ہے. اگر اس ملک میں گاما پہلوان ہے تو برداشت آپ کا کردار ہوگا. اگر اس معاشرے میں برداشت نہیں ہے تو خدا کے ولیو پھر ضرور اپنے گربانوں میں جھانکو, افق کی طرف نہ دیکھو. اپنی ماں سے پوچھنا کہ ماں میں ایسا کیوں ہوں, اپنے باپ سے پوچھنا کہ کیا تم نے حلال کمایا. یہ کمی کہیں حلال اور حرام کی ضرور اس معاشرے میں ہے, جس کی وجہ سے آج مردوں کی غیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو دفن کریں, اپنی بیٹیوں کو پیسوں کی خاطر قتل کریں, بیویوں کو قتل کریں اور دوسروں کی بیٹیوں کو نکاح کرنے سے منع کریں. ان للہ و انا الیہ راجعون.